میں اللہ تعالیٰ نے حرمتوں کا ذکر کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں اپنے ذات میں نجاست کے اعتبار سے، اور کون کون سی چیزیں حرمت والی ہیں کہ ان کی عزت اور حرمت کو قائم رکھنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک حرم کی حدود ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کو بین الاقوامی طور پر قرآن حکیم کا نظام قائم کرنا، رب العالمین کی حکومت کو قائم کرنا، اس کا خلیفہ اور نائب بن کر دنیا میں، اس کے لیے مسلمانوں کو تربیت کی ضرورت ہے کہ یہ بین الاقوامی سطح کا نظام کیسے چلائیں گے۔ اب دنیا کی ساری قوموں کے اندر قرآن حکیم کا نظام کیسے قائم کریں گے، یہ ایک مستقل تربیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت اپنی جماعت صحابہ کو حرمین شریفین کے اندر رکھ کر دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے، تو ان 13 سالوں میں ان کو ذہن دیا، تربیت دی، عقل دی، جماعت بنائی، قوت بنائی، دین کا ذہن بنایا، توحید کا ذہن بنایا، شرک اور بت پرستی اور ظلم کے خلاف نفرت پیدا کی۔ اب یہ تربیت تھی اس جماعت کی مکہ مکرمہ میں۔ پھر مدینہ طیبہ میں جا کر اگلے 10 سال دوسری تربیت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے حرمین شریفین میں۔ پھر تیسرا دور آیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ پھر مکہ مدینہ اور عرب کے سب لوگوں کو حرمین شریفین کی تربیت کے تابع نیا تربیتی نظام دیا گیا۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، جو اس دور میں مسلمان ہوئے، قرآن کے علم، مکہ اور مدینہ ان کے علوم سے پوری دنیا میں مراکز بنائے گئے تاکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو بین الاقوامی نظام چلانے کی صلاحیت دی جائے کہ قرآن پر عملی طور پر پوری دنیا کا نظام کیسے چلائیں گے۔ اس لیے حج جیسی عبادت، کعبۃ اللہ میں آنا، یہ ان بڑے مقاصد کے لیے، ایک طرف ان کا ایمان زندہ ہو، توحید کا عقیدہ پیدا ہو، عدل و انصاف کا ماحول پیدا ہو، مسلمانوں کو تربیت ملے، اللہ کی ذات کی عزت اور عظمت کا انہیں دھیان اور احساس پیدا ہو، اور کعبۃ اللہ جو پوری دنیا کا مرکز ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ کعبۃ اللہ کی اثرات، اس کی عملی قوتیں وہ دنیا میں کیسے کام کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پورے تناظر کو اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا۔ اس آیت نمبر 97 میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے کر دیا ہے کعبہ کو، جو حرمت والا، بزرگی والا گھر ہے، اس کی حرمت اور بزرگی اول دن سے تسلیم شدہ ہے، مانی ہوئی ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے۔ تو اب جب ہر قوم اس کی حرمت کو اور کعبۃ اللہ کی اہمیت اور عظمت کو مانتی ہے، تو اب اس کے نتائج اور اثرات کو بھی ماننا ہے کہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ قیام للناس، یہ لوگوں کو قائم کرنے کا، لوگوں کو باقی رکھنے کا یہ سبب ہے۔ دنیا میں قیام انسانیت کا سبب کیا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کی وجہ سے انسانیت قائم رہے گی، انسان قائم رہیں گے، ان کا وجود رہے گا۔ انسان کے وجود دو طرح کے ہیں، ایک اس کا ظاہری وجود ہے، یہ جسم، اور دوسرا انسان کا باطنی وجود ہے، روحانی وجود۔ انسان کا عقیدہ درست ہو، اس کا ذہن درست ہو، اس کے اخلاق درست ہوں، اور اس کے اندر معنویت پیدا ہو جائے، نفع پیدا ہو جائے، یہ ساری کائنات پر اللہ کے تعلق سے حاوی اور بھاری ہو جائے۔ آج انسان حاوی اور بھاری نہیں ہے، یہ تنکا بن گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت تنکا بن جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تنکا کیسے بن جائے گی؟ فرمایا تنکا ایسے بنے گی کہ جس طرح کسی چیز میں تنکا پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو پھونک مارتے ہیں وہ اڑ جاتا ہے،
فرمایا میری امت کا بھی یہی حال ہوگا کہ یہ لوگ ان کا وزن ہی ختم ہو جائے اور یہ تنکا بن جائیں گے، حفالۃ کا حفالۃ الشعیر، ایسے بن جائیں گے جس طرح جو کے اندر جو کا نیچے اس کا بیج ہوتا ہے، اوپر اس کا چھلڑ ہوتا ہے، اس کو پھونک مارتے ہیں تو وہ اڑ جاتا ہے۔ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی دنیا میں، کیوں؟ ان کا ذہن قرآن کا ذہن نہیں، ان کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ نہیں، ان کی اخلاق محمد رسول اللہ کے اخلاق نہیں، ان کی باطنی قوتیں ساری کمزور ہو گئیں، وہ شیطانوں کی صحبت اور اثر کی وجہ سے یہ اپنی طاقت اور قوت کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے مسلمان کعبۃ اللہ کو ماننے والے، ان کا وزن پیدا ہوتا ہے، ان کی عزت پیدا ہوتی ہے، ان کی عظمت پیدا ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنا خوبصورت انسان ہے۔ کعبۃ اللہ کی تربیت سے اس میں کیا کمال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بولتے تھے تو پتہ چلتا، حضرت عمر بولتے تھے تو پتہ چلتا، حضرت عثمان بولتے تھے تو پتہ چلتا، حضرت علی خطاب کرتے تھے تو پتہ چلتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سناتے تو وہ لوگ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی آئے کہ جن کے وہ باتیں کرتے ان کی باتوں کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، ان کی باتوں کی تاثیر ہی ختم ہوگی، کیوں؟ ان کا اپنا وزن ختم ہو گیا۔ تو کعبۃ اللہ کی وجہ سے انسانوں کو عظمت ملتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد مولانا سندھی فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو فقہ کی اور حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کتاب الآثار ہمارے مدارس میں، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اس میں امام ابو حنیفہ کے روایت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے دور سے کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں 600 کے قریب انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اب جہاں 600 انبیاء علیہ السلام کی قبور موجود ہوں، اب وہاں وہ کیوں آئے تھے؟ اللہ کے نبی، ان کی قبریں وہاں بنی ہیں کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں۔ ایک کعبۃ اللہ پر اپنے انوار اور برکات ہیں، تجلیات ہیں، اور دوسرا پھر وہاں آنے والے لوگوں کا عزم، حوصلہ، ارادہ، ایک نبی کی ہمت، ایک نبی کی دعائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کے انبیاء وہاں آ کر طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں سجدے کر رہے ہیں، تو وہاں کتنی تاثیر ہے۔ اگر وہاں انسان جاتا ہے تو اس کی روح میں کتنی سکون اور اطمینان کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، لیکن کعبۃ اللہ کے اندر اللہ نے جو رحمتیں، برکتیں، تجلیات رکھی ہیں، فرمایا وہ اتنی عظیم ہے کہ انسانوں کے دلوں کو متاثر کرتی ہیں، ان کے قلوب کو متاثر کرتی ہیں، ان کی عقلوں میں تاثیر پیدا کرتی ہیں۔ اور کیا تاثیر ہوتی ہے؟ قیام للناس، وہ لوگوں کو قائم رکھنے کا سبب بنتے ہیں، ہر ایک کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، ہر ایک کو قائم کر دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کی صفت کیا ہے؟ قیوم، جو ہم قرآن پاک کی صورتوں میں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے اس میں بھی ایک تعارف کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کون؟ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی قدرتوں کا مالک نہیں، کوئی متصرف نہیں۔ تصرف، اختیار، دنیا میں طاقت اور حکومت اصل میں اسی کی ہے، اور وہ کون ہے؟ الحی، زندہ ہے، جو اس کے تعلق اس کے علم کو لے گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ القیوم، وہ سب کو تھامنے والا ہے۔ القیوم اور قیام للناس، اللہ کی ذات قیوم ہے، اور بیت اللہ الحرام کیا ہے؟ قیام للناس، یہ سارے انسانوں کو قائم رکھنے کا، باقی رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے کہ وہاں کے اخلاق، وہاں کے علوم اور وہاں کی ہدایت جب انسانوں کے دل و دماغ میں پہنچے گی تو پھر وہ انسان دنیا میں کھڑے ہو جائیں گے، لیٹے ہوئے نہیں ہوں گے، بزدل نہیں ہوں گے، بھاگے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کھڑے رہیں گے۔ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر مصیبت کا مقابلہ کرنا۔ اب بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرے لوگ وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد کے حکمرانوں کا بھی حال ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ کیوں جاگ رہے ہیں؟ لوگوں کو کہتے ہیں تم سو جاؤ،
تم کیوں جاگ رہے ہو؟ یہ ہمارا کام ہے، ہم جاگ کر ہم تمہاری خدمت کریں، ہم تمہاری حفاظت کریں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ایک حاکم، ایک بادشاہ مسلمان رات کو گشت کر رہا تھا ایک بڑے شہر میں، ایک جگہ اندر سے اس کو آواز آئی، مختلف کاموں کی آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا کہ تو کیوں آواز دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آواز دے رہا ہوں کہ تاکہ کوئی چور وغیرہ نہ آ جائے، ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اس نے کہا تیرا کام نہیں ہے یہ آواز، یہ کام حکمرانوں کا ہے، یہ کام تو بڑے لوگوں کا ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں، اور میں یہ کام کر رہا ہوں، میں گلیوں میں گھوم رہا ہوں اس وقت، کوئی چور کوئی ڈاکو تمہارا نقصان کیوں کرے گا؟ وہ گورنر ہے اس شہر کا اور وہ راتوں کو گھوم رہا ہے۔ ان کا تو جا کر آرام سے سو جا، یہ آواز لگانا تیرا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم تمہاری بقا کا سبب ہیں۔ اس لیے کعبۃ اللہ کی یہ بڑی صفت ہے، قیام للناس، وہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ کیسے ذریعہ ہے؟ ایک تو لوگ وہاں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سستی ختم ہو جاتی ہے، چستی آ جاتی ہے، وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، دل کی غفلت ٹوٹ جاتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دل میں نئی طاقت پیدا ہوتی ہے، ان کے دماغ میں نئی قوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ امید لگ جاتی ہے، نا امیدی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ زندگی کے کاموں میں وہ پوری دل جوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر انہیں کرتے ہیں۔ فرمایا والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، یہ بھی بیت اللہ کے ذریعے سے، یہ بھی حرمت والے مہینے قیام للناس کا سبب ہے۔ اب ان حرمت والے مہینوں میں پوری دنیا سے لوگ آتے جاتے ہیں، ساری دنیا کی سڑکیں آباد ہیں، ساری دنیا کے راستے آباد ہیں، ساری دنیا کے شہر کعبۃ اللہ تک آنے والے درمیان میں آباد ہیں۔ اب ان مہینوں میں اگر راستے میں کسی کو باپ کا قاتل ملتا، لوگ اس کو بھی نہیں چھیڑتے تھے۔ یہ بیت اللہ کے مہینے ہیں، اس لیے ہر آدمی آسانی سے آتا جاتا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ پورے عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر سارے راستے پر امن ہے۔ یہ 4 مہینے والشہر الحرام، فرمایا بیت اللہ کی نسبت سے 4 مہینے پوری دنیا کے قیام کا سبب ہے۔ پوری دنیا کے بازار کھلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں آنے جانے والے راستوں کو امن مل گیا، پوری دنیا میں آنے جانے والے تجارتی اور مختلف قافلوں کو زندگی مل گئی، کوئی خوف نہیں ہے کسی کے اوپر ان 4 مہینوں میں۔ فرمایا والہدی والقلائد، فرمایا کعبۃ اللہ کی وجہ سے زندگی ملتی ہے۔ لوگ کعبۃ اللہ کے نام جانور قربان کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، جانور خریدیں گے، جس سے خریدیں گے اس کا کام چلے گا، آگے جا کر اس کو ذبح کریں گے، دوسروں کو کھلائیں گے، ان کا کام چلے گا۔ تو کعبۃ اللہ کی نسبت سے ہر سال لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں جانور وہاں پہنچتے ہیں، لاکھوں کے پیچھے جانور پہنچتے ہیں تو پیچھے کروڑوں لوگوں کی زندگی متحرک ہوتی ہے، وہ کام کرتی ہے، ان کی زندگی میں نئی چیزیں داخل ہوتی ہیں، کئی ساری چیزیں نکلتی ہیں، ان کی زندگی نئی بن جاتی ہے۔ والقلائد، اور ان جانوروں کے گلے میں قلائد ڈالے جاتے ہیں، ان کے گلوں میں وہ پیڈ ڈالتے ہیں، بہت ساری چیزیں لٹکانے والی جانتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کعبۃ اللہ کی نظر لگے ہوئے، یہ کعبۃ اللہ کی نیاز لگے ہوئے، یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے جانور جا رہے ہیں۔ اب ان جانوروں کا بھی لوگ احترام کرتے تھے، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اب ہر قافلہ جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سینکڑوں بکریاں جا رہی ہیں، سینکڑوں اونٹ جا رہے ہیں، اب وہ بھی سفر کر رہے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کو پانی مل رہا ہے، ان کو گھاس مل رہا ہے، ان کا انتظام ہو رہا ہے، اور ان کے انتظام کرنے کی صلاحیت لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے، اپنے جانور پالنے کی، جانوروں سے دودھ لینے کی۔ اب ایک مستقل پریکٹس ہے۔ اب جس آدمی نے جانور رکھا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے خاندان کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کے گھر میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے گھر میں برکت کدھر ہے؟ انہوں نے کہا برکت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، رسول اللہ نے بکری کو گھر کی برکت قرار دیا ہے، تمہارے گھر میں برکت ہی نہیں ہے، برکت لے کر آؤ گھر میں، بکری لے کر آؤ۔ اب بکری رکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا، اس کا پانی کا انتظام کرنا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اس کی سردی گرمی کا انتظام کرنا ہے، اب اس کا خیال رکھنا ہے۔
اس سے دودھ لینا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بکری کا دودھ پینے والے کتنا اس میں توانائی اور طاقت ہوتی ہے، جس طرح وہ دوڑتی ہے بکری کا دودھ پینے والا بھی دوڑتا ہے جی۔ اس لیے جانوروں کو استعمال کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جانوروں کو طاقتور بناتے ہیں، ان کے اندر نئی قسم کے منرل جاتے ہیں، اب طاقتور جانور کھائیں گے، مرے ہوئے جانور کھائیں گے تو مرا ہوا گوشت پیدا ہوگا، بیمار گوشت پیدا ہوگا۔ آج لوگ مری ہوئی مرغیاں کھاتے ہیں، مرے ہوئے جانور کھاتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے جانور استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دیکھو قربانی کے نام لگے ہوئے جانور، کعبۃ اللہ کے نام لگے ہوئے تازہ جانور، صحت مند جانور، شرائط پوری کرنے والے جانور، جب یہ ذبح ہوں گے اور ان کا گوشت استعمال کیا جائے گا تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ حج پر جانے والے لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اپنے ایک صحابی اور غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہر اونٹ سے ایک کلو کے آدھا کلو کے قریب گوشت کاٹ کر لے کر آؤ، اور اس سارے گوشت کو پھر پکاؤ، سارے اونٹوں کے گوشت سے مختلف اوقات میں لے کر اور پکاؤ، اور فرمایا خیال رکھنا شوربے والا گوشت پکانا، بھنا ہوا گوشت نہیں پکانا۔ آج ہمارے اطباء کہتے ہیں شوربے والا گوشت انسان کو صحت مند بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے، اور یہ بھنا ہوا گوشت جو ہے یہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے، یہ معدے میں گرمی حرارت پیدا کر کے یہ معدے کے السر تک لے کے جاتا ہے۔ اس لیے اب دیکھو رسول اللہ نے حج پر قربانی کی، اپنے جانور 100 جانور وہاں ذبح کیے، اور اپنے غلام مولا ثوبان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہر جانور میں سے گوشت نکال کر کاٹ کر لے کر آؤ، اس کو پکاؤ اور سب کو کھلاؤ، کیونکہ رسول اللہ اکیلے تو نہیں کھاتے تھے۔ اب یہ کتنا بڑا ذریعہ، فرمایا یہ سارے کام اللہ نے کعبہ کی نسبت سے کیوں حکم دیے؟ اس لیے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تمہیں سکھلانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے، تمہارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع آسمانوں میں اور زمین میں، اس کے علم میں کتنے فائدے ہیں، اس کے نبی بھیجے جاتے ہیں ان میں کتنے فائدے ہیں، اس کی بنائی ہوئی کائنات میں تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں، اس کے مرتب کردہ قانون، دین، کتاب، علم کے تمہارے اندر کتنے فائدے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے۔ ایک کعبۃ اللہ کے سفر میں اتنے فائدے ہیں تو قرآن کے ہر حکم میں کتنے فائدے ہوں گے، اللہ کے نبی کے ہر حکم میں کتنے تمہارے لیے فائدے ہوں گے۔ تم اس کا علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، دیکھو دنیا میں تم کیسے قائم نہیں ہوگے۔ جس طرح کعبۃ اللہ یہ خود قائم ہے، جو اس کو گرانے کے لیے آتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کعبۃ اللہ کا ماننے والا بھی دنیا میں نہیں گر سکتا، ہاں جب تک کعبۃ اللہ کو صحیح ماننے والا ہو۔ صحیح ماننے والا نہ ہو تو پھر تو اس کا تو وہی اشر ہوگا جو آج مسلمانوں کا اشر ہو رہا ہے۔ وہاں کعبۃ اللہ میں جانے والے لوگ وہ خود وہاں موجود ایسے قانون بنا رہے ہیں جو کعبۃ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، وہاں لوگوں پر اپنی رائے ٹھونستے ہیں۔ ایک آدمی اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، پریشانیاں اس کو، بہت سارے قانون ان کے اوپر سخت لگا دیے گئے اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ کے گھر میں اتنی جکڑ بندیوں کے ساتھ، اور میں جو اللہ نے قانون بنائے ہیں وہاں حرمت کے، عزت کے، صرف وہ قانون چلنے چاہیے۔ باقی جو لوگ نئے قانون وہاں بناتے ہیں، لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ اللہ کے علم سے تمہیں سیکھنا چاہیے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اگلا حکم دیا اللہ کا حرم ہے، یہاں تم آئے ہو تو اللہ نے جو قانون بنائے ہیں، احرام پہن کر آنا ہے، احرام کی پابندیاں یہ ہیں، قربانی کرنی ہے، طواف کرنا ہے۔ جو ان شرائط کو جان بوجھ کر پامال کرے گا تو اللہ کا سخت عذاب آئے گا، اور اگر بھول چوک کر کرے گا تو پھر ان کی جو حیثیت ہے، جو غفلت سے کام کیا ہے، بھول چوک کر کیا ہے، تو اب اس نے جرمانہ دینا ہے، وہاں فدیہ دینا ہے، جنایت کا اس نے بدلہ دینا ہے۔ بدلہ دے گا تو اب اس کا وہ عمل پورا ہو جائے گا، نہیں بدلہ دے گا تو یہ اللہ کے عذاب، اللہ کی سزا کا اور پکڑ میں رہے گا جب تک یہ اس بیت اللہ کے حق کو پورا نہیں کرے گا۔ تو ہر مسلمان پر بیت اللہ کے کئی قسم کے حقوق ہیں، ہر حق کو قائم رکھنا وہ ضروری ہے، ہر بیت اللہ کے حق کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اس لیے اس نے اپنے گھر کا راستہ تمہارے لیے، تمہاری بخشش، تمہارے لیے رحمت، تمہاری اپنی عنایات کو تمہاری طرف منتقل کرنے کے لیے بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں کعبۃ اللہ کی تاثیر، اس کی برکتیں، اس کی برکتوں سے مسلمانوں کے اندر وزن، طاقت، قوت اور ان کے اخلاق اور علم اور ان کو ہدایت ملے۔ اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ کی وہ تاثیر جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو حاصل رہی، آج ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو گھر ہے بزرگی والا، قیاما للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ، والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو، اور جن کے گلے میں پڑے ہوئے پٹے ہیں، ذالک لتعلموا، اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اللہ کے گھر کی حرمت و عزت کا، اور اس بات کا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، اور اس بات کو بے شک اللہ ہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔